موضوع الدرس في أزمة كتاب الله تعالى سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تأكلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى حاميم والكتاب المبين البين الواضح والجلي المعاني والالفاظ. اللہ تبارک و تعالی نے قسم فرمائی کتاب مبین. مبین کا کیا معنی؟ مفسر فرماتے ہیں بین واضح کھلی ہوئی، الجلی روشن چمکتی ہوئی کتاب جس کے معنی اور الفاظ جو ہیں وہ بھی روشن. لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو لغت عربیہ میں نازل فرمایا ہے کیونکہ یہی لغت ہے جو ساری لغات سے زیادہ فصیح ہے. لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے سب سے زیادہ جامع فصیح لغت جو ہے لغت عرب ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. إِنَّا جَعَلْنَاهُ یعنی أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا أي بلغة العرب فصیحا واضحا. اللہ نے قرآن پاک کو لغت عرب میں اتارا جو فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہے. لعلکم تعقلون ای تفہمونہ وتدبرونہ تاکہ تم قرآن کو سمجھ سکو اور اس پہ غور کرو. کما قال عز وجل بلسان عربی مبین. وقوله تبارك وتعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام اپنی کتاب کا شرف اور عظمت بیان کی کہ وہ ملائے اعلیٰ میں ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عزت و عظمت دی ہے اپنے کلام کو. کلام کی عظمت بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ زمین والے اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی اطاعت کریں. وقال تعالی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. وَإِنَّهُ ضمیر راجع ہے القرآن. فی ام الکتاب، ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اللوح المحفوظ. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد لدینا لعلی حکیم.
لدینا کا کیا معنی؟ عندنا ہمارے پاس. قالہ قتادہ وغیرہ لعلی، قرآن کی صفت ہے کہ ذو مکانت عظیمت، بڑی اونچی مکانت والا، بڑی اونچی شان والا، شرف والا، فضل والا. حکیم نہیں محکم بری من اللبس والزیغ، اور اللہ کا قرآن کی صفت ہے حکیم. فعیل جو ہے بمعنی محکم، یعنی اللہ کا قرآن ایسا محکم ہے، ایسا بین ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی لبس نہیں، کوئی اختلاط نہیں، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. وہذا کلہ تنبیہ علی شرفہ وفضلہ، یہ ساری آیات جو ہیں اللہ کے قرآن کی شرافت، اللہ کے قرآن کی فضیلت پہ دلالت فرماتی ہیں. کما قال تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العلیم. یہ قرآن عزت عظمت والا ہے، اللہ کے ہاں کتاب میں محفوظ ہے، نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ لوگ. یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا کلا انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے قرآن سے نصیحت حاصل کرے. اور قرآن کو اللہ نے کیسی شان دی ہے، فی صحف مکرمۃ، وہ بڑے صحیفوں میں ہے جو شان والی ہے، مرفوعۃ مطہرۃ، وہ اونچے مقام پہ ہیں اور پاکیزہ محفوظ ہیں. بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اور وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں جو فرشتے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، پاکیزہ ہیں. ولہذا استنبط العلماء رضی اللہ عنہم من ہاتین الآیتین ان المحدث لا یمس المصحف. اب مفسر فرماتے ہیں کہ علماء نے انہی آیات مبارک سے مسئلہ نکالا ہے، ان دو آیات مبارک سے، کہ جو آدمی ناپاک ہے، حالت جنابت میں ہے، یا عورت حالت حیض و نفاس میں ہے، قرآن کو نہیں چھو سکتی. کما ورد بہ الحدیث ان صح ان الملائکۃ یعظمون المصائف المشتملۃ علی القرآن فی الملأ الاعلی واہل الارض بذلک اولی واحری لانہ نزل علیہم وخطابہ متوجہ الیہم فهم احق ان يقابلوه بالاکرام والتعظیم والانقیاد له بالقبول والتسلیم. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ قرآن پاک کی عظمت کرتے ہیں، اور قرآن جو ملائے اعلیٰ کے اندر ہے، جب ملائے اعلیٰ کی مخلوق اللہ کے فرشتے قرآن کی تعظیم کرتے ہیں تو زمین والوں پر تو اس کی تعظیم اور زیادہ لازم ہے، کیونکہ اللہ نے زمین والوں کے لیے اتارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخاطب فرمایا ہے، وہم احق، وہ اس بات ان پہ زیادہ لازم ہے کہ اکرام و تعظیم کریں. والانقیاد لہ بالقبول والتسلیم، اور اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دیں اور قرآن کے ہر حکم کی اطاعت کریں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لدینا لعلی حکیم. یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی کتاب کی عظمت جو ہے وہ مختلف انداز میں بیان فرمائی. کسی جگہ فرماتی ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی التباس نہیں، کوئی بات غلط نہیں، کسی قسم کا شبہ نہیں. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں. اور کسی جگہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا ہے جو شفا ہے،
جو رحمت ہے لیکن ایمان والوں کے لیے جن کا اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس کا شکر ہے کہ جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتاری ہے. اور وہ کتاب اتنی شان والی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. اس کو شان والا فرشتہ، عظمت والا فرشتہ پڑھتا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. وہ بڑی قوت والا ہے اور عرش والے کے پاس رہتا ہے. فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ فرشتہ جو ہے امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں ہوتی. اسی طرح کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قرآن جو ہے محفوظ ہے. فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ساتویں آسمان پہ لوح محفوظ میں جہاں ام الکتاب ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن محفوظ ہے. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن اس شان والے رب نے اتارا ہے جو حکمت والے ہیں، جو قابل حمد و ثنا ہیں. اور کہیں فرماتی ہیں تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن اتارا ہے اس نے جو دونوں جہاں کے پالنے والا ہے، جو انس و جن کا پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ پہ قرآن اتایا ہے نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا. ہم نے آپ کی طرف نور اور نور بھی کھلا ہوا اتارا ہے. اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اے لوگو اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ اتارا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک ہے. تو یاد رکھو کہ قرآن جو ہے اس کی عظمت پہ اگر آپ سارے قرآن میں نظر ڈالیں تو کوئی ایسا عظمت کا، شرف کا اور شان کا لفظ ہی نہیں جو اللہ کے قرآن کے لیے نہ آیا ہو. تو یہ شان جو ہے اللہ نے قرآن پاک کو عطا فرمائی. اور پھر یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کے آنے کے بعد کتابیں بند، جس کے آنے کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اب کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ کی امت جو ہے وہ خاتم الامم. اور آپ پر جو کتاب اتاری ہے وہ خاتمۃ الکتب. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اور ان سب چیزوں کے بعد پھر اللہ نے مشرکین کو چیلنج کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے، تمہیں شبہ ہے قرآن میں تو لاؤ قرآن بنا کر. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ نے فرمایا ساری کائنات کے انس اور جن مل جائیں، زور لگائیں تو قرآن کے مقابلے پہ قرآن نہیں لا سکتے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا چلو سارا قرآن نہیں بنا سکتے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. تم 10 صورتیں بنا کے قرآن کے مقابلے پہ لے آؤ. جب اس کا بھی جواب نہ دے سکے تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، چلو ایک صورت بنا کے لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اگر ساری دنیا کو بھی اکٹھا کر لو ایک صورت بنا کے لے آؤ. آخر میں اللہ نے چیلنج دیا فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. چلو صورت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت بنا کے قرآن کے مقابلے پہ لے آؤ. لیکن یاد رکھیں ساری دنیا اس وقت بھی عاجز تھی اور آج بھی عاجز ہے.
کوئی حضور کے زمانے میں بھی مقابلہ نہ کر سکا اور آج بھی مقابلہ نہیں کر سکے. آج دنیا میں کافر یہ تو کر لیتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ دیا, جہاد کی آیتیں نکال دو, فلانی آیتیں نکال دو, لیکن مقابلے پر تو کوئی آیت نہیں بنا سکتا ہے. مقابلے پر آنے کے لیے کوئی آیت نہیں بنا سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کا اتنا اللہ کا, اور ایک سب سے بڑی بات سمجھیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ ساری کی ساری کتاب اللہ تو تھی. سمجھے مسئلہ؟ یعنی اللہ نے تورات بھیجی, انجیل ہے, زبور ہے, صحائف ابراہیم ہے, صحائف موسیٰ ہے علیہ السلام, وہ ساری کتاب اللہ تو ہیں لیکن کلام اللہ نہیں ہے. بات سمجھیں. لیکن یہ قرآن کی شان ہے کہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. کیا ماننا ہے؟ یوں سمجھو. دیکھو نا, مثلا آپ کہتے ہیں, کوئی بندہ پوچھتا ہے, ہاں جی وہ آپ کے بھائی صاحب کی خیر میں کہا ہاں جی آج ہی ان کا خط ملا ہے. ٹھیک ہے, تو کہے گا خط ملا ہے, یا اگر ملاقات ہو کہے گا نہیں جی آج ہماری بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ. تو بات میں اور خط میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھی ہوئی دے دی, لیکن اللہ نے موسیٰ پہ تورات پڑھی نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کی کتاب تو ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں. یہ شان صرف قرآن کی ہے کہ اللہ نے سارا کلام جبریل پہ خود پڑھا ہے اور پھر جبریل نے حضرت محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے. تو لہذا یہ کلام بھی ہے اور کتاب بھی ہے, لکھا ہوا بھی ہے لوح محفوظ میں, اور جبریل نے آ کر اللہ نے جو پڑھایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے. تو لہذا یہ صفت صرف قرآن کی ہے. اور علماء کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پہلی کتابیں ختم ہو گئی, ملتی نہیں. آج ساری دنیا ڈھونڈ ڈالیں. آج دیکھیں یہودیوں کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے کہ ساری دنیا کو یہودی اس وقت اپنے پنجے میں لا کے بیٹھے ہوئے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جان افرنگ پنجہ یہود میں ہے. ان کی جان جو ہے وہ یہودیوں میں ہے. یا ذرا ہلے نہیں, انہوں نے گردن موڑی نہیں. پوری دنیا پہ اس وقت بالواسطہ اگر حکومت ہے تو یہودیت کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دور ہے اقتصادیات کا. آج کسی عالم کی کوئی قدر نہیں ہے کہ یہ بڑا عالم ہے, یہ بڑا محدث ہے, مفسر ہے, فقیہ ہے, مفتی ہے, خطیب ہے, مبلغ ہے. بس زیادہ سے کہنے مولوی صاحب السلام علیکم خیریت ہے, تو بس اس میں. لیکن آج اس بندے کی عزت ہے جس کے پاس دولت ہے. اگر اس کے پاس جائیداد ہے, جاگیریں ہیں, ملے ہیں, کارخانے ہیں, تو ہزاروں اس کے ہاری ہیں, مزدور ہیں, ملازم ہیں, نوکر ہیں, مینیجر ہیں, سپروائزر ہیں. وہ جب بھی جائے گا سب کھڑے. کسی عالم کو آپ لے جائیں مثلا کسی مل میں, تو مل والے کھڑے تھوڑے ہو جائیں گے. ان کو کیا ہے کہ مولوی آیا چلا گیا نماز پڑھا کے, ان کے دل میں کوئی عزت ہے ہی نہیں. پورے محلے کی مسجد ہے لیکن اذان بھی مولوی دے, جھاڑو بھی مولوی دے, نماز بھی مولوی پڑھائے. ہم نے اس کو صرف اتنا عزت دی ہے, کوئی مر گیا تو بلا لیا کہ مولوی صاحب آ کے ختم شریف پڑھ لو. کوئی مر گیا تو بلا لیا کہ جی وہ مردے کو غسل دینا ہے, جو کہ اپنے لوگوں ان کو تو آتا نہیں نا, اس لیے محتاج ہیں کہ مولوی صاحب آ کے غسل دیں. اور پھر اسی مردے کے جو پرانے کپڑے ہیں وہ گٹھڑی باندھ کے دے دیں گے, حضرت یہ لے جائیں آپ کے لیے. کیوں, پہننے والا تو مر گیا, اب یہ کیا کریں گے. ہمارے لیے یہ عزت ہے مولوی. لیکن اگر کوئی جاگیردار, کوئی سرمایہ دار, کوئی وزیر, کوئی منسٹر, تو لوگ دیکھیں گاڑیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں, گر رہے ہیں, مٹی دھول جھونک رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں.
ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کے لیے ہم نعرے لگا رہے ہیں وہ کون ہے. تو پوری دنیا کا جو قوت ہے نا، یاد رکھو وہ ہے دولت میں. تو اس وقت جو یعنی پورے عالم کی دولت پر جو لیور آف اکانومی ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. ان کے ہاتھ میں لیور ہے، یوں کریں بند ہو گیا، یوں کریں کھل گیا. انہوں نے جب سونا خریدنا ہو پوری دنیا میں سونے کا ریٹ گر جائے گا، انہوں نے جب بیچنا ہو چڑھ جائے گا. انہوں نے ڈالر خریدنا ہو ریٹ گر جائے گا. جب 60 میں وہ خرید لیں گے 80 کا ہو جائے گا. پوری دنیا کو جو ہے نا جی انہوں نے اس طرح اپنی مٹھی میں جکڑا ہوا ہے. یہ تمہارے ٹریولر چیک ہیں، یہ تمہارے بینکنگ سسٹم ہے، یہ تو ہمارے ایم ٹی کارڈ ہیں. یہ سب یہودیوں کی دماغ کی اختراع ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر پھٹکڑی لگائے ہوئے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالر ان کو بچ جاتے ہیں. اب دیکھیں گے ساری دنیا میں کپاس تم پیدا کرتے ہو، یا اور مثلا اسلامی ملک ہیں جہاں کپاس پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر تم سے 2000 روپے من میں کپاس لے جائیں گے، اسی کا کپڑا بنا کے وہ اسی 2000 روپے والی کپاس میں پھر تم سے 20,000 روپیہ لیں گے. یعنی ہمارا تو یہ حال ہے نا. اب دیکھیں جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، تمہارے ملک سے چمڑا جاتا ہے، تمہارے ملک سے جوتے کے جو ہوتے ہیں جی تلہ ہے اوپر والا حصہ سب تمہارے ملکوں سے جاتا ہے. وہ فنشنگ کرنے کے بعد جو چمڑا تم سے 400 روپے کا لیا تھا، وہی جوتا بنانے کے بعد وہ $600 میں تمہیں بیچتے ہیں. ہم خوش ہیں ماشاءاللہ. کیوں؟ ہمارا حال تو یہ ہو گیا نا، ہم تو ایک اینک بھی نہیں بنا سکتے. ہم تو جناب اگر 50 لاکھ کی گاڑی خرید لیں اور ان کے اندر ایک چھوٹا سا پرزہ ٹوٹ جائے، ہم تو وہ بھی نہیں بنا سکتے. ہم کروڑوں کا ہوائی جہاز خرید لیں، اس میں ایک پرزہ ٹوٹ جائے، گراؤنڈ کرو جی وہ وہاں سے آئے گا تو چڑھائیں گے. چلو یہ تو بڑی باتیں ہیں نا. ہم تو آج تک 7 اپ کا مقابلہ نہیں کر سکے، پیپسی کا نہیں کر سکے، کالا کولا کوکا کولا کا نہیں کر سکے. ہر مسلمان ملک میں جا کے دیکھ لیں، مسلمان کا مثلاً کوئی ہوٹل ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ آدمی سارے یعنی ڈنر پہ یا لنچ پہ 100 آدمی 150 200 یعنی بڑا اعلیٰ قسم کا ہوٹل جو ہے آ کے کھائے گا. انہوں نے ایک میکڈونلڈ کا ایک چھوٹا سا ہٹ بنا دیا ہے، راستہ بنا دیا ہے، لینے لگی ہوئی ہیں کاروں کی. 400 600 800 کا ایک برگر بک رہا ہے، اور مسلمان بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس میں جو انہوں نے چیز لگائی ہے، کریم لگائی ہے، کس بلا کی ہے. اس کو تکلیف ہی نہیں. ہم نے تو برگر ٹھونسنا ہے نا، چاہے وہ کریم جو ہے خنزیر کی چربی سے نکلی ہو، چاہے گائے کی چربی سے نکلی ہو. ہم نے تحقیق تھوڑی کرنی. اچھا باہر کے جتنے سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں نا، یاد رکھو وہاں بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں. اب وہ چربی کاٹیں گے، گائے کی بھی اسی میں ڈال دیں گے، خنزیر کی بھی اسی میں ڈال دیں گے، بکرے کی بھی اسی میں ڈال دیں گے، دمبے کی بھی اسی میں ڈال دیں گے. ڈرم بھر جائے گا، پیک ہو جائے گا، وہ فیکٹری کو چلا جائے گا. ریفائن کرنے کے بعد جناب اس سے بسکٹ بنے گے جو ہم کلمہ شریف پڑھ کے کھائیں گے. جو مرضی ہے کر. اب دیکھ لیں مثلا ماشاءاللہ کم از کم اوسطاً 70,000 روپے خرچ کے ایک بندہ عمرے پہ آ رہا ہے. اس غریب کو یہ بھی پتہ نہیں، طواف بھی کر رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. او خدا کے بندے، لبیک تو کعبہ دیکھنے کے بعد بند ہو جاتی ہے، اب تم کیا پڑھ رہے ہو؟
لبیک پڑھنے کا وقت ہے کہ احرام باندھنے کے بعد شروع کرو. جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے لبیک ختم، اب ہم حاضر ہو گئے اس کے گھر میں، اب کیا؟ اسی طرح حج کے اندر بھی جب پہلی کنکری ماریں گے لبیک ختم. تکمیل ہو گئی مناسک کی، لیکن نہیں کوئی بتا کیوں ذوق ہی نہیں. سینکڑوں آدمی آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں. میں جناب عمرے پہ آ رہا تھا، میری احرام کی چادریں جو ہے نا جی وہ ہوائی جہاز کے سامان میں چلی گئی، لہذا میں کیا کرتا، بس میں نے پھر جدے سے احرام باندھ لی. 70,000 روپیہ خرچ کر کے آ رہا ہے، اس کو عمرے کی اتنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. کبھی میں نے تو ایئرپورٹ پہ احرام باندھنا تھا. اور اگر تم کوئی بہت زیادہ نزاکت تھی، 2 چادریں ایک چھوٹے سے لفافے میں ساتھ رکھ لیتے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے باندھ لیتے. لیکن کوئی نہیں ہوتا. ایک میلہ ہے نا جی، آ رہے ہیں بھائی، کہاں گئے تھے جی؟ عمرے پہ گئے تھے ماشاءاللہ. اچھا جی کون سے ہوٹل میں؟ ہو جی کمال ہے، حرم شریف کے ساتھ ہم 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے تھے. اچھا جناب ماشاءاللہ. بال کتنے کٹ رہے؟ انہوں نے کہا مروہ پہ آدمی کھڑے تھے تو 2 ٹک ادھر سے لگوا لیے تھے، 2 ادھر، اور جو لگا رہے تھے ہم نے بھی لگوا لیے، بس ٹھیک ہے. یہ حال ہے. حالانکہ سب سے عظیم کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے، یاد رکھو. سب سے عظیم شان والا نبی اللہ نے تمہیں دیا. سب سے عظیم مکان کعبہ اور روضہ محمد مصطفیٰ اللہ نے تمہیں دیا. سب سے بڑی عظیم موت مرتبہ شہادت اللہ نے تمہیں دیا. سب سے بڑی عظیم عظمت صداقت صدیق اللہ نے تمہیں دی ہے. عدالت فاروق اللہ نے تمہیں دی ہے. حیاء عثمان اللہ نے تمہیں دیا ہے. قضاء علی اللہ نے تمہیں دی ہے. شہادت حسنین اللہ نے تمہیں دی ہے. کرامت اولیاء اللہ نے تمہیں دی ہے. لیکن تم خالی دامن ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن، لفظ قرآن کا کیا معنی ہے، یہ بھی مسلمان نہیں جانتا. کیا ہے یہ جی؟ قرآن شریف ہے ماشاء. اچھا بھائی جی قرآن شریف ہے، اور ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ماشاء. اور یار قرآن نیچے نہ رکھنا. اور دیکھو قرآن نیچے رکھ دیا، توبہ 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 تو. قرآن اونچا رکھو تاکہ ہاتھ ہی نہ لگے کسی کا. پڑھے کیوں؟ دیکھو جی اسے قرآن نیچے رکھ دیا. اللہ کے بندے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اس نے توہین سے رکھا ہے تو کافر ہو جائے گا. اگر اس کی نیت میں توہین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں ادب پہ اتنا زور ہے کہ اذان ہو رہی ہے چپ کرو. سر پہ 2 من کی بوری بھی ہونا کھڑا ہو جائے گا، بھائی اذان ہو رہی ہے. جب اذان ختم ہو جائے گی بدبخت گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا. بس اذان کا ادب ہے، مسجد کو دور سے سلام کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. اس لیے میرے عزیز، ما سوا اللہ، ورنہ جو اللہ نے حضور کی امت کو شان دیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے جو آتا ہے نا سورۃ النجم میں کہ اللہ نے وحی فرمائی، لیکن وہ وحی کیا تھی اس کی وضاحت نہیں آئی. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اس وحی میں لیلۃ المعراج میں محمد مصطفیٰ سے فرمایا تھا کہ میرے مدنی، ان اللہ حرم علی الانبیاء ان تدخل الجنت حتی تدخلها، میں نے 1,24,000 انبیاء پہ بھی جنت بند کر دی ہے جب تک میرا محمد داخل نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ داخل نہیں ہوں گے انبیاء بھی داخل نہیں ہوں گے. اور میرے مدنی، جب تک تیری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی امت داخل نہیں ہوگی. اسی لیے حضور نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے ہم اول ہیں. ساری دنیا کھڑی رہے گی، سب سے پہلے امت محمد مصطفیٰ داخل ہوگی.
اور فرمایا نحن الآخرون، اور بعث کے اعتبار سے ہم سب کے آخر میں آنے والے ہیں، ہم سب سے بعد میں آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ شان بھی اللہ نے تمہیں دی، قرآن بھی اللہ نے تمہیں دیا، حدیث مصطفیٰ بھی اللہ نے تمہیں دی، اور اس کے باوجود تم نے جھگڑے اور فتنے اور لڑائیاں اور فساد اور ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ، ہر محلے کے 10 جماعتیں ہیں تو 10 مسجدیں ہیں، ماشاءاللہ ہر آدمی اپنی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، دوسری مسجد میں نماز حرام، اور سارے آپ کے اسلام ملک میں چلے جاؤ، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ حدیثوں کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ بوہریوں کی مسجد ہے، یہ آغا خانیوں کی مسجد ہے، اور لیکن اللہ کی مسجد تمہارے ملک میں ہے ہی نہیں۔ او بھائی کوئی اللہ کی مسجد بھی ہے؟ مسجدیں تو ہوتی ہی اللہ کی ہیں، یہ کیا مانا اس کی ہے اور اس کی ہے اور اس کی ہے؟ ہر پارٹی نے ماشاءاللہ اپنے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، نشانیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ کوئی دوسرا غلطی کر کے بھول کے بھی اندر نہ آ سکے۔ یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ اچھا ان سے پوچھو بھی قرآن کہتے ہیں جی قرآن تو ایک ہے، اللہ کا نبی ہو جی نبی تو ہمارا بھی وہی ہے، بھئی اللہ کا کعبہ ہو جی وہ بھی ہمارا وہی ہے، اچھا بھی حج کہتے ہیں جی حج والا فات والا وہ بھی ہمارا وہی، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ فروعی مسائل میں ہے، تو فروعی مسائل کے جھگڑے جو ہیں علماء بیٹھ کے حل کر لو، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر وہ مسئلے حل ہو جائے تو ہماری پارٹی کیسے بنے؟ پارٹی تو تب بنے گی نا جب جھگڑا ہوگا۔ اگر ہم دونوں کے ہیں جی صحابہ کے بھی غلام اہل بیت کے بھی غلام، جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ ایک کہے گا نہیں جناب ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، حضرت علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ بھائی کیا ہوا جی؟ خلافت ہی چھین لی۔ بی بی فاطمہ کے ساتھ جناب بڑا ظلم ہوا، اور جی ابے کی وراثت ہی نہیں ملی۔ اب جناب پارٹی پیدا ہو گئی، یہ بیچارے بی بی فاطمہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ جناب ابو بکر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ ایک انگریز گورنر تھا وائسرائے، تمہارے ملک میں جب انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی نا، تو وہ جو گورنر بنا پنجاب کا، وہاں جب آیا اترا لاہور، تو اس دن خدا کی قدرت ہے 10 محرم تھا، اب لوگوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مار رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں۔ اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ان کو، کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں نہ آؤں، یعنی میں واپس جاؤں، میری گورنری کے خلاف یہ احتجاج کریں؟ اور نے کہا نہیں جناب آپ غم نہ کریں، آپ کے خلاف احتجاج نہیں ہے، ان کے بہت بڑے ہیرو گزرے ہیں حضرت حسین، ان کی شہادت کا دن ہے وہ منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کل شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت کل نہیں ہے، وہ تو ہزاروں سال پہلے شہید ہو گئے ہیں، اور شہید بھی وہ قرب و بلا میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو ان لوگوں کو آج اطلاع پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی نہیں جناب آپ کیا، یہ وہی ایک عادت ہے چلی آ رہی ہے۔ اس نے کہا جو قوم 1000 سال پہلے کے شہیدوں کو رونا جانتی ہو، پیٹنا جانتی ہو، وہ قوم کبھی عالم پہ ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا تم تو ابھی رونے سے فارغ نہیں ہوئے، ترقی کون کرے گا؟ روتے رہو بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آج تک دنیا میں ایسا مذہب نہیں دیکھا کہ 1000 سال پہلے کوئی ان کا ہیرو شہید ہو جائے اور یہ جناب چاقو لے کے اپنے سر میں مار دیں۔ انہوں نے کہا میں نے دنیا میں ایسا مذہب آج تک نہیں دیکھا۔ اچھا ان دونوں کو پکڑ کے بٹھا دو نا جی، ان کو کہو بھائی جھگڑا کیا ہے؟ اہل بیت کو مانتے ہو؟ کہیں گے بالکل جی مانتے۔ بھائی اہل بیت تو بنے گا تب پہلے صحابی بنے گا، بات سمجھو۔ اگر مثلا ایک اہل ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا اہل تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو اہل بیت رہ گیا؟ ہاں جی بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، صلب کا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا نہیں، حقیقی بیٹا۔ اس لیے قرآن کہتا ان ابنی من اہلی،
انا کے ساتھ تاکید ہے، ابنی یہ جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے نسبت کے لیے ہے، اور ان ابنی پھر من بھی ہے، پھر اہلی بھی ہے، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے صلب سے میرے اہل سے ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کے اہل کو بچا لیں گے، تو آپ مہربانی کریں میرا بیٹا میرے سامنے ڈو۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، تو اگر کوئی اہل بیت میں کلمہ نہ پڑھے، ایمان نہ لے آئے، اب دیکھیں ابھی لہب حضور کا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح ہے۔ اتنا غریبی رشتہ داری ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ داماد محمد مصطفیٰ ہے، لیکن یہ ابھی لہب ایسا بدبخت ہے کہ اس نے کہا اپنے بیٹے کو کہ جا کے نبی کی بیوی کو طلاق بھی دے دو اور حضور کی طرف تھوک کے آ جاؤ، نعوذ باللہ۔ تو کیا اس کو بھی اہل بیت مان لو گے؟ عتبہ اتیبہ شیبہ ربیہ کو مان لو گے اہل بیت؟ تو اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ پہلے وہ محمد مدنی کا کلمہ پڑھے، صحبت حاصل ہو، صحابی بن گیا، اب چونکہ رشتہ داری تھی اس وجہ سے وہ اہل بیت بھی ہے۔ تو اصل مقام تو اس چیز کا ہے ایمان لانے کا، اور جس نے ایک دفعہ میرے مدنی سرکار کو ایمان کی نظر سے صحبت حاصل کر لی وہ صحابی ہو گیا، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ اچھا یہی جو سارے مسئلے بنے ہوئے ہیں آپ کے علاقوں کے اندر، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، اچھا ان سے پوچھو بھی فقہ بھی تمہاری امام ابو حنیفہ کی ایک ہے، استاد جس نے حدیث پڑھائی حضرت شاہ ولی اللہ وہ بھی تم دونوں کا ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، مدینہ بھی ایک ہے، عرفات بھی ایک ہے، حرم بھی ایک ہے، احرام بھی ایک ہے، لبیک بھی ایک ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا ہے ان چیزوں کا جو تمہارے اندر بدعات بنی اور پھر بدعات سے شرک تک پہنچ گئے، تو ان کو بیٹھ کے حل کر لو۔ اور بڑے بڑے سچی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہے نا جی، انہوں نے بھی مزارات پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے، یہ سارے بورڈ بھی پڑھتے رہیں گے، ٹھک سجدہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا کیا حل ہے؟ ما سوا اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا۔ اس لیے اب قرآن کہتا ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اگر تم قرآن نہ مانو، تم حدیث نہ مانو تو ہم بیان کرنا بھی چھوڑ دیں، نہیں، ہم ہمیشہ حق بیان کرتے رہیں گے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ اختلف المفسرون فی معنی فقیل معنی تحسبون النصف عنکم فلا تعذبکم ولم تفعلوا وعبرتم به۔ بعض علماء نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میرے قرآن پہ عمل نہیں کرو گے، میرے مدنی پاک کی غلامی نہیں کرو گے تو کیا ہم تم کو عذاب نہیں دیں گے، تم سے منہ پھیر لیں گے؟ قال هو ابن عباس رضی اللہ عنہما ابو صالح ومجاہد والسدی واختار ابن جریر وقال قتادة في قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردت ووائل حاتم لهلكوا ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فقرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة وما شاء الله من ذلك۔ اب جناب حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے قرآن اتارا تھا اور ان لوگوں نے قرآن کا انکار کیا تھا، اسی وقت اگر اللہ قرآن کو اٹھا لیتے تو یہ قوم ہلاک و برباد ہو جاتی، لیکن اللہ بار
بار قرآن اتارتے رہے، 20 سال تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے، جن کے مقدر میں ہدایت تھی، ہدایت مل گئی۔ وقول قتادہ فلمانا جدا وحاصل انه يقول في معنى وانه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاهم الى الخير والى الذكر الحكيم والقرآن۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا لطف و کرم ہے، اس کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ پاک نے ان کو بلانے سے منع نہیں کر دیا، بلکہ انبیاء کو حکم دیا کہ مانے نہ مانے آپ دعوت دیتے رہے۔ وَإِن كَانُوا مُسْرِفِينَ مُعْرِضِينَ عَنْهُ بَلْ أَمَرَ بِهِ لِيَهْتَدِيَ بِهِ مَنْ قَدَّرَ هِدَایَتَهُ وَتَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ كَتَبَ شَقَاوَتَهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ قوم بڑی ظالم ہے، حد سے گزرنے والی ہے، لیکن آپ ان کو بلاتے رہیں، قرآن سناتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ ان کو نصیب کر دیں گے، اور جن کے مقدر میں بدبختی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ثم قال جل وعلا مصليا لنبيه صلی اللہ علیہ وسلم في تكذيب من كذبوا من قومه وآمرا له بالصبر عليهم۔ اب اللہ حضور کو تسلی دیتے ہیں کہ میرا مدنی کافروں کے انکار پہ، تکذیب کے آپ غمگین نہ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے بہت پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے، ان کی بھی لوگوں نے تکذیب کی ہے۔ اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں آپ بھی صبر کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل وما یاتیہم من نبی الا كانوا به یستہزئون۔ ان کے پاس جب بھی نبی آیا، پیغمبر آیا، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے مذاق اڑائی۔ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَأَهْلَكْنَا الْمُكَذِّبِينَ بِالرُّسُلِ۔ جن لوگوں نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَقَدْ كَانُوا أَشَدَّ بَطْشًا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ لَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی آپ کی قوم سے پہلی قومیں زیادہ طاقت والی، زیادہ قوت والی، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، تو پھر تیری اس قوم کی کیا طاقت ہے؟ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان قریش مکہ کو دعوت دیں کہ جاؤ دنیا میں جا کے نظارہ کرو، بڑی بڑی قومیں جو عدد میں بھی تم سے زیادہ تھیں، طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھیں، جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی برباد کر دیا ہے۔ والآیات فی ذلک کثیرۃ جدا ومضى مثل الاولین، پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے، یعنی عقوبتہم وقال غیرہما عبرتہم جعلناہم عبرۃ من بعد من المکذبین ان یصیبہم ما اصابہم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے پہلی امتوں کی ہلاکت جو ہے وہ عبرت ہوتا کہ عبرت پکڑیں، کا قولہ فی آخر ہذہ السورہ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، وقا قولہ جل سنۃ اللہ التي قد خلت فی عبادہ، وقال عز وجل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہاں کہ پہلی امتوں کے احوال کو دیکھ کے یہ نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ میرے عزیز میرے محترم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کرو اور اپنی سیرت صورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق بناؤ، اور پھر درود شریف کی کثرت کرو، جتنا پڑھ سکو درود شریف پڑھو۔ تو آدمی جتنا درود پڑھتا ہے اتنا پھر حضور کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی نیت کے مطابق اس کو زیارت بھی ہوتی ہے۔
میرا لڑکا حافظ القرآن ہے تو آپ تحفیظ کے مدرسوں سے بات کریں. کتاب یعنی لکھی ہوئی، کتاب مستور مانا لکھی ہوئی، وہ کتاب مستور کتاب لکھی ہوئی تھی، رکن منشور باریک چمڑے پہ. جب آسمان پھریں گے کہتے جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو جنوں سے بڑا کام لیا ہے کہ ان سے مسجد اقصی اور بیت المقدس اور یہ سب چیزیں بنائی ہیں. حضور نے بھی کام لیا ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی بلڈنگیں بناتا رہے. اس پیغمبر کے ذمہ تعمیر تھی، کام لیا. حضور کے ذمہ تعمیر نہیں تھی. کہتے جی کہ حرم میں جو ایک نیکی ہے کہتے ہیں کہ 1,00,000 ثواب ہے، لیکن بعض دین کی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمارے دین میں نکلنے میں 49 لاکھ کا ثواب ہوتا ہے. تو آپ یعنی کم کرنا چاہتے ہیں اللہ کا ثواب؟ تو گھٹا دو، جتنا کہو گھٹا دو. کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ آپ کا کیا خیال؟ کتنا رکھیں؟ 5% 10% کتنا رکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی قرآن حدیث کو سمجھا کرو. اب حرم میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ پیدل حج کرنے کے لیے جائے گا اس کو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی ملے گی. اب 700 کو 1,00,000 سے ضرب دو، کتنا بنتا ہے؟ اچھا، پھر قرآن نے ایک اصولی بات بتائی ہے کہ بھئی 1 کا 10 بھی ہم دیتے ہیں، 700 گنا بھی دیتے ہیں، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا اور بڑھانا چاہے اس کی مرضی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے حرم میں نفل پڑھنا، ایک ہے دین سیکھنا. یہ نفلی عبادت ہے اور دین سیکھنا تو فرض ہے. فرض پر ثواب زیادہ ہوگا کم ہوگا؟ خدا کے بندے اگر تم لوگوں کو دین کی دعوت سے چڑ ہے تو نہ جاؤ، لیکن اعتراض کر کے مزید گناہگار تو نہ ہوں. اگر چڑ ہے، آپ کو کسی نے پکڑا ہے، کوئی زبردستی ہے، کوئی آپ کے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں، مقدمہ درج کیا انہوں نے، جاؤ جاؤ، نہ جاؤ نہ جاؤ. فقہ حنفی کے مطابق عصر کی نماز کے بعد ہم 2 رکعت طواف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ان کے نزدیک لازم ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، چونکہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث مبارک ہے، جس میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے. اور جو اجازت والی حدیث ہے نا، یاد رکھو، وہ تو اجازت ہے نا، اصل حکم تو وہ ہے کہ بعد میں پڑھا جائے. یہ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے طواف کیا ہے تو پڑھ لے، یعنی گنجائش ہے، جائز ہے. ایک ہوتا ہے اور ایک ہے افضلیت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ، اور آسان حل ہے، لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو. اگر تم نے عصر کے بعد طواف کر کے حرم میں رہنا ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث تمہاری مخالف نہ ہو. اور اگر کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی کام ہے، مجبوری ہے، جا رہے ہو تو بعد ائمہ کے نزدیک گنجائش موجود ہے، پڑھ کے چلے جاؤ. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں، لیکن ہاتھ اٹھانا بھی حضور سے ثابت ہے. حضور ہاتھ اٹھاتے تھے اور فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں. تو ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، نہ اٹھانا بھی ثابت ہے. تم مہربانی کر کے لڑائی ثابت نہیں ہے. کبھی ہاتھ اٹھا لیا کرو، کبھی نہ اٹھایا کرو، کیا ہے. اور کبھی حضور نے اتنے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں کہ ظاہرہ بیاض وابط ہے، آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ گئی.
میں عمرہ کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، حاجی کے لیے کمپنی سے گاڑی لیتا ہوں، وہ کمپنی مجھے 50 پتہ نہیں کیا بخشیش دیتی ہے۔ بخشیش کس بات کی؟ وہ تو کمپنی کو دیتی ہے، جس کمپنی کا حاجی ہے تمہارا حاجی ہے، بالکل حرام ہے۔ ہاں، اس کمپنی کو بتا دو کہ یہ مجھے کمیشن ملتا ہے، میں لوں، وہ تمہیں معاف کر دیں تو لے لو، ورنہ تو اس کمپنی کا ہے جس کے حاجی ہیں۔ تم تو نوکر ہو، تو نوکری کرتے ہو، ماشاءاللہ اب کمپنی کو بھی کمیشن کھانے لگ گئے۔ حاجی بڑا تیز ہے نا جی، اب ہمارے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، ویسے دیکھو جھاڑو دے رہا ہوگا، ساتھ گزرے کہے گا کارڈ لوگے، کارڈ بھی بیچ رہا ہوگا ماشاءاللہ۔ اچھا کہ کال کرنی ہے کسی ملک میں، چلو میں ٹیلی فون ملاتا ہوں، کال کر دو۔ آپ نے فیس بھرنی ہے بجلی کی، چلو ادھر لاؤ، میں اپنے اے ٹی ایم سے بھر دیتا ہوں، 20 ریال مجھے زیادہ دے دو۔ ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا دیتی ہے۔ عورت کے لیے بھی سفید کپڑا پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے؟ کفن بھی اس کو آپ ریشمی دیں گے، رنگین دیں گے؟ اللہ کے بندے، یعنی مردوں کے لیے سفید افضل ہے، عورت کے لیے رنگین افضل ہے، یہ تو نہیں کہ جائز بھی نہیں۔ اور تم تو ماشاءاللہ عورتوں کو بھی احرام بنوا کے لے آتے ہو نا، اور وہ بھی سفید، اور یہ احرام بھی تم نے خود گھڑا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور وہ رومال کھل جائے نا، عورتیں روتی ہیں، او میرا احرام کھل گیا جی، احرام گر گیا جی، عمرہ بھاگ گیا، میرا تو اسی رومال میں بندھا ہوا تھا نا۔ اس سے بڑا جاہل کوئی ہے دنیا میں؟ اچھا، وہ عورتیں ایسا کس کے پٹی باندھتی، پھر مسا اس کے اوپر کر رہی ہیں، نماز ختم، نہ وضو نہ نماز نہ طواف۔ کوئی زخم لگا ہوا ہے کہ تم نے پٹی باندھی ہوئی ہے اوپر مسا کرو گی؟ یعنی ایک رومال باندھنے کے لیے تم نے عمرہ برباد کر دیا۔ اگر وضو نہیں ہوگا طواف نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا صفا نہیں ہوگی، طواف اور صفا نہیں ہوگی تو عمرہ کیسے ہوگا؟ بس جہالت ہے، پٹیاں باندھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے یا اللہ۔ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا زیادہ بیٹھنے والے زیادہ گستاخ ہوتے ہیں۔ جو باہر سے آتے ہو نا، تمہارے اندر تڑپ ہوتی ہے، ہم تو بے ادب ہو جاتے ہیں۔ جی جوتے پہن کے نماز جائز؟ بالکل جناب جائز۔ یہی ایک مسئلہ اڑا ہوا ہے، باقی ہاں جوتے پڑھ کے نماز پڑھ لو گے سارے مسائل حل ہو جائیں، کیا خیال ہے جناب؟ بالکل جائز ہے، آپ بالکل جوتے پڑھیں، اور شرط ایک ہے کہ جوتا پاک ہو۔ اگر تم پاکی کے ذمہ داری گارنٹی دے سکتے ہو پڑھو، ورنہ تو کپڑا بھی پلید ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کو 1400 سال گزر گئے، یہی مسئلے اٹکے ہوئے ہیں۔ کفر اسلام کو مٹا رہا ہے، یہودیت اور عیسائیت مل گئی ہے، یہودیت اور ہندو مل چکا ہے۔ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہر جگہ مسلمان کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ہم ابھی تک اسی جھگڑے میں ہیں کہ ٹانگیں کتنی کھلی ہوں اور ہاتھ کہاں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں خدا کو ہم کیا جواب دیں۔ اللہ کے بندے یہ فروئی مسائل ہیں۔ حضور کے زمانے میں گرمی تھی، پتھر آگ کی طرح گرم ہو جاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعض اوقات پتھر جو تھے نا ہاتھ میں لے کے نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ کچھ تو ٹھنڈے ہو جائیں، سجدے کی جگہ رکھ کے سجدہ کر لیں گے۔ اس زمانے میں اگر جوتے قالینیں بچھی ہوئی تھی، سنگ مرمر لگے ہوئے تھے، اور جوتے اسپنج کے تھے کہ جو کم سے کم 1.5 کلو پانی اپنے اندر جذب کر کے لے آئے حرم میں۔ کچھ عقل کرو، یہ کوئی مسئلے ہیں لڑنے والے؟ کیوں اللہ کے نبی کی امت کو لڑاتے ہو؟ حضور پاک نے نماز جوتوں کے ساتھ پڑھی؟ بالکل پڑھی ہے، بالکل پڑھی ہے، اور پھر حضور نے نماز کی حالت میں جوتا اتارا بھی ہے۔
صحابہ نے پوچھا کہ فرمایا اخبرنی جبریل، ابھی ابھی جبریل مجھے بتا کے جا رہا ہے کہ آپ کے جوتے میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے، جوتا اتار دے۔ آپ کو کون خبر دے گا جناب؟ حدیث پوری پڑھی کرو نا۔ اور بھائی میرا تو ایمان ہے کہ ساری کائنات جو ہے نا، ساری مخلوق، ان کی سارے بدن سے محمد کا جوتا زیادہ قیمتی ہے۔ جہاں حضور کا قدم لگا ہو اس کا کوئی قیمت ہے بھلا؟ کوئی ادا کر سکتا ہے؟ اللہ ہمیں ان جوتوں کے اندر چلنے کی اور بیٹھنے کی توفیق دے دے، ہمیں تو جنت مل گئی۔ حضور مونچھوں پہ اس طرح پھرواتے تھے؟ بالکل نہیں، کٹواتے تھے، اس طرح تو نہیں پھروایا جاتا۔ اگر ہم کسی بینک سے قرضہ لیں اور وہ ہم سے کرایہ طے کر لیں، بالکل جائز ہے۔ بینکوں کے طریقہ یہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجارہ، کہ اجارہ مانے یعنی ایک بلڈنگ بنا کے تمہیں کرایہ پہ دے دی، وہی کرایے سے وہ پیسے لیتے رہیں گے، ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کی ملکیت میں ہو، بلڈنگ ہو ان کے نام میں ہو، ان کے تصرف میں ہو، پھر تمہیں کرائے پہ دیں۔ اگر احرام کے دوران میں کسی انگلی سے قطرہ خون کا نکلا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے بندے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی صبح 9 بجے گیا، 10 بجے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر 40 نمازیں پڑھیں اور تمہاری کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ ہو، تکبیر تحریمہ سے شریک ہوں، تو اللہ اس بندے کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ پگڑی باندھنا سنت ہے، سنت ہے، یہاں نہیں باندھتے تو ٹوپی پہننا بھی تو سنت ہے۔ کسی سنت پر تو عمل کر رہے ہیں نا، وہ ٹوپی والی کر رہے ہیں، پگڑی والی تم کر لو، بس کیا ہو۔ حضور کی سنت تو ہر حال میں زندہ ہے نا، کوئی پگڑی والی پہ عمل کر رہا ہے، کوئی ٹوپی والی پہ عمل کر رہا ہے، کوئی ٹوپی باندھ کے بھی پگڑی باندھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بدلا نہیں۔ اصل تو اس کا خیال کرو جو انگریز کی شکل بنا کے بال کٹوا کے ننگا سر کھڑا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا ہے۔ میرا لڑکا بیمار ہے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ مدینے میں خاک شفا کی کیا حقیقت ہے، یہ جو تم نے بنا رکھا ہے یہ تو غلط ہے۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ بیمار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ انگلی ہے نا، یہ ایسے لگا لو، اور فرمایا پھر مٹی پہ لگا لو، اور پھر پڑھو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، کہ بسم اللہ پڑھ کے کہ اس جگہ کی مٹی اور شفا اللہ عطا فرمائے، تو سب نے چاٹا شفا ہو گئی، اس لیے کہتے ہیں خاک شفا ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں اسی زمانے سے مخصوص ہے، اور بعض فرماتے ہیں نہیں اسی جگہ سے مخصوص ہے جہاں حضور بیٹھے تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں سارا مدینے کی مٹی شفا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہم ونقل الوباء الی الجحفۃ، میرا اللہ میرے مدینے سے بلائیں وبائیں سب ہٹا کے جحفہ کی طرف لے جائیں، میرے مدینے کو پاک کر دے، تو اللہ نے پاک کر دیا۔ دیکھا نا ہمارے حاجی کو مدینے کی مٹی کا خاک شفا کا کتنا خیال ہے، اور نبی کی سنت پہ جناب مکے مدینے میں جو اس طرح پھروا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کبھی خیال آیا ہے کہ میں اس طرح پھروا کے اس شفا والی مٹی پہ بال ڈال رہا ہوں تاکہ قیامت میں گواہی دیں گے یا اللہ تیرے اس مسلمان نے نہ مکے میں حیا کیا نہ مدینے میں حیا کیا، اس کا کوئی فکر نہیں، مٹی کا بڑا فکر ہے۔
اگر آب زمزم سے وضو کریں کوئی بات نہیں، پانی ہے. حضرت اسماعیل کس سے وضو کرتے تھے؟ وہ غسل کس پانی سے؟ اور پانی نہیں تھا. یہ تو علماء کہتے ہیں کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ایک ادب ہے، ورنہ زمزم بھی ایک پانی ہے. مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے احناف اور شوافی کے نزدیک. بعض علماء فرماتے ہیں ضرورت ہے تو کرے ورنہ نہیں. حرم میں جو فوٹو بناتے ہیں بالکل حرام ہے. حضور نے غار ثور میں کھجور تقسیم کیے. کیا کھجور؟ پتہ نہیں. حضور نے کسی موقع پر غار ثور میں کھجور تقسیم، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کچھ بھی تقسیم نہیں کیا. حضور تو دشمنوں سے چھپ کے بیٹھے تھے، تقسیم کرنے گئے تھے. اللہ کے بندے، کن کو تقسیم کیا تھا؟ حضور تو چھپ کے بیٹھے ہیں غار ہرا، غار ثور میں. ایک ابو بکر ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہے. تم گئے تھے وہاں کھجور لینے حضور سے. اب مسئلہ گھڑے نہ کرو، خدا سے کوئی ڈرا بھی کرو. وہ تو حضور پاک حالت اخفاء میں ہیں، دشمن باہر کھڑا ڈھونڈ رہا ہے. اللہ نے حفاظت فرمائی اور حضور 3 راتوں کے بعد تشریف لے گئے مدینہ منورہ. اس کے بعد تو کبھی حضور غار ثور پہ گئے ہی نہیں.